کسی اختلاف کی وجہ سے ہمارے ان بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند سے استعفا دے کر علیحدگی اختیار کی تاکہ دارالعلوم کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچے. دارالعلوم سے دو قسم کے متضاد فتوے جاری نہ ہو، کیونکہ اب دیانتداری کا تقاضا تھا. دارالعلوم میں رہتے ہوئے کہ اگر مسئلہ پوچھا جائے گا تو مسئلہ تو وہ بتائیں گے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، تو فتویٰ ہم کچھ اور دیں گے اور دوسرے بزرگ کچھ اور فتویٰ دیں گے. دارالعلوم دیوبند کے فتوے آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے دارالعلوم کی ساکھ کو اور اعتماد کو نقصان پہنچے گا. اس واسطے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگ علماء دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو گئے اور پورے شد و مت سے یہ اختلاف چل رہا تھا. ادھر سے بھی جلسے ہوتے تھے، دیوبند میں کچھ جلسے ہوتے تھے، موافق مخالف جلسے، جلوس نکلتے تھے، ہم بھی جلوس نکالتے تھے، ہم نعرے لگاتے تھے بن کے رہے گا پاکستان، پٹ کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہندو مسلم، مسلم بھائی بھائی. وہ نعرے لگاتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، ہم کہتے تھے مسلم بھائی بھائی. یہ جلسے ہم بچوں کے جلسے ہوتے تھے، جلوس نکالتے تھے، کتنے زور شور سے یہ اختلاف چل رہا تھا دیوبند میں خود. لیکن باہمی تعظیم و تکریم کا معاملہ. شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ سیاست میں عملی حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن نظریاتی طور پر وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے کے حامی تھے. چنانچہ وہ دارالعلوم دیوبند سے مستعفی نہیں ہوئے تھے. ہمارے گھر پر ایک جمعہ کی نماز کے بعد والد صاحب کے پاس کچھ بزرگ جمع ہوئے جو تحریک پاکستان کی حمایت میں کام کر رہے تھے. آپس میں کچھ مشورہ تھا تو آپس میں طے ہوا کہ بھئی اس مسئلے میں تو حضرت شیخ الادب صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ بالکل الگ موقف ہے، دوسرا موقف الگ ہے، وہ دوسرے موقف کے حامی ہیں، لیکن مشورہ مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الادب صاحب سے کرنے کی ضرورت ہے. طے ہوا کہ سب کے سب وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، چلیں گے اور ان سے مسئلہ مشورہ کر لیں گے. اچھا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ کتابیں انہی سے پڑھی تھی. شیخ الادب رحمۃ اللہ ابتدا سے لے کر انتہا تک بہت ہی خاص استاد تھے والد صاحب. تو سب نے طے کیا کہ حضرت کی خدمت میں چلیں گے. اچھا، حضرت مجھ سے کہا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ کہ حضرت اپنے کمرے میں تشریف رکھتے یا نہیں رکھتے. اچھا، حضرت کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ گھر پہ کم رہتے تھے، زیادہ وقت تو وہ اپنے حجرے میں رہتے تھے. پہلے ایک حجرہ تھا، اب نئی عمارت بن گئی تو دارالفتہ، نئی عمارت بنی تھی دارالفتہ کی، تو اس کے کمرے میں رہتے تھے. طالب علمانہ زندگی تھی حضرت کی. تو دوپہر کا وقت تھا، جمعہ کی نماز کے بعد کا، تو میں وہاں گیا، دیکھا کمرہ بند ہے. تو بچہ تھا بے وقوف، تو مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ تم دیکھ کر آؤ کہ حضرت تشریف رکھتے یا نہیں رکھتے. میں کسی سے پوچھ لیتا، اگر عقل ہوتی تو کسی سے پوچھ لیتا کہ بھائی حضرت اندر کمرے میں تشریف رکھتے ہیں یا نہیں. میں نے حماقت یہ کی کہ دروازے پر دستک دے دی حضرت کی. حضرت آرام فرما رہے ہوں گے یا مطالعہ کر رہے ہوں گے. باہر تشریف لائے، میں نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا. بلکہ شاید سلام انہوں نے پہلے کیا ہوگا کیونکہ وہ تو ابتدا بالسلام ان کی مشہور تھی. ان کی ابتدا بالسلام تو مشہور تھی. تو ان کو ابتدا بالسلام کوئی کر نہیں سکتا تھا. طلبہ میں یہ بات مشہور تھی کہ ان سے سلام میں کوئی پہل نہیں کر سکتا. شیخ الادب رحمۃ اللہ ان کا مزاج یہ تھا کہ جہاں کسی پر نظر پڑی السلام علیکم. طالب علم تو یہ سوچتا تھا کہ قریب پہنچ کر سلام کروں گا، وہ وہی سے السلام علیکم کر دیتے. طلبہ بعض اوقات یہ ارادہ کر کے نکلتے تھے کہ اب آج ہم شیخ الادب سے پہل کریں گے سلام میں، لیکن حضرت شیخ الادب موقع نہیں دیتے تھے.
یہ تھا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. علماء دیوبند کا مزاج یہ تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تھے سنت کے اتباع میں، کیونکہ ابتدا بالسلام کا ثواب زیادہ ہے، اس واسطے اس ثواب میں وہ کبھی نہیں آنا دینا چاہتے تھے. خیر، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ تشریف رکھتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. دروازہ بند کر لیا، میں چلا، وہاں سے روانہ ہو گیا. بچپن بے وقوفی، راستے میں بچے طرح طرح کے کھیل کھیل رہے ہوتے، کوئی گولی بھی کھیل رہا ہے، کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا، تو کبھی کھڑے ہو کر یہ دیکھ لیا، کبھی کھڑے ہو کر دیکھ لیا. گھر پہنچا تو دیر میں پہنچا، وہاں جو دیکھتا ہوں تو شیخ تو وہاں موجود، مجھ سے پہلے پہنچے تھے. جب یہ پتا چلا کہ میرے شاگرد مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور شاگرد بھی کون؟ جن سے اختلاف رائے ہے بڑا شدید قسم کا، جب یہ پتا چلا تو خود ہی وہاں چل گیا. یہ نظرات کی شان ہے. ان لوگوں کو بزرگ گروہ بندیوں سے کوئی تعلق ہو سکتا؟ تو الحمدللہ ان بزرگوں کی شان میں یہ لفظ مدنی گروپ تھانوی گروپ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے عہد کیجیے، اس ناپاک جملے کو نہ خود بولیں گے نہ اپنے شاگردوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیں گے. بالکل اجازت نہ دیں، بالکل اجازت نہیں. کوئی تھانوی گروپ نہیں تھا وہاں، کوئی مدنی گروپ نہیں تھا. سب اولیاء اللہ کے، اللہ رب العالمین کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے فرما بردار تھے، علوم نبوت کے پاسدار تھے اور امانت دار تھے، اور علم و عمل کے جامع حضرات تھے، ظاہر و باطن کے جامع تھے. تو ان بزرگان دیوبند کی شان تو کچھ اور ہی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. الحمدللہ میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے مسافہ کیا ہے اور کئی بار زیارت. حضرت رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی جیل میں تھے، پھر جب رہا ہو کر تشریف لائے دیوبند تو سب ملنے گئے. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ملنے گئے. وہی زمانہ جب شدید اختلاف چل رہا تھا. والد صاحب ان کی خدمت میں تشریف لے گئے اور مجھے بھی ساتھ لے کر گئے، اور میں نے بھی مسافہ کیا. وہ پہلا اور آخری مسافہ تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج تک مجھے ان کے دست مبارک کا وہ گداز محسوس یاد رہتا ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شفقت سے حضرت نے مسافہ کیا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن وہ میرے اساتذہ کے درجے کے بزرگ تھے. چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایسا ہی احترام کرتے تھے جیسا اپنے استاد سے کرتے. جب کبھی نام لیتے تھے بڑا ادب سے نام لیتے تھے. کبھی میں نے کوئی ثقیل لفظ ان کے منہ سے نہیں سنا اپنے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حالانکہ اتنا بڑا شدید اختلاف تھا. تو اختلاف اپنی جگہ پر، تعظیم و تکریم اپنی جگہ پر. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرتبہ ہم سفر میں ساتھ تھے، دیوبند سے روانہ ہوئے، کئی آدمی تھے اور حضرت مدنی کے ساتھ تھے. ہم کسی مہم پر جا رہے تھے، کوئی جلسہ ہوگا، کوئی اجتماع ہوگا کسی مدرسے وغیرہ کا. تو جب اسٹیشن پر پہنچ گئے دیوبند کے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سنت کے مطابق اپنا امیر مقرر کر لو سفر میں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے کہا کہ بس متعین ہے ہمارا امیر، تو متعین ہے، آپ ہمارے امیر ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی تکلف نہیں فرمایا، امیر ہو گئے. جب ریل آتی نظر آئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا سامان بھی اٹھایا، میرا سامان بھی اٹھایا، اس کا بھی اٹھایا، اس کا بھی اٹھایا، اس کا یہاں ڈالے اور سب کا سامان سمیٹ رہے.
تو ہم نے کہا کہ حضرت ہم نے چھیننے کی کوشش کی، کسی کو دینے نہیں دیتے، اٹھانے نہیں دیتے، خود ہی اٹھا رہے. تو ہم نے کہا حضرت ہمیں کوئی موقع دے. امیر ہوں، امیر اطاعت الامیر واجب ہے، امیر کی اطاعت واجب. چلو چلو، سب کا سامان اٹھا کے گاڑی میں پہنچا. یہ حضرات کی شان تھی، ان بزرگوں کی شان تھی، ان کا نام لینے کے بھی قابل ہم لوگ نہیں ہیں. اگلا ایک واقعہ اور سنا دوں. دیوبند میں بہت سے لوگ مولانا حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بغض اور عناد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، اور ہر ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جس سے ان کی شان میں کچھ بدتمیزی کرنے کا موقع ملے. عوام میں تھے، وہ علماء میں نہیں تھے. ہوا یوں کہ بارشیں بند ہو گئی اسی اختلافات کے زمانے میں، شدید اختلافات. اور یہ بزرگان دیوبند سے الگ، دارالعلوم سے الگ، اور وہاں وہ یہ اختلاف ہے. تو بارشیں بند ہو گئی تو استسقاء کی نماز کا اعلان فرمایا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، نماز استسقاء کا. تو نماز استسقاء کے لیے سب لوگ گئے. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے، اور حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے، اور جتنے علماء تھے جو دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو چکے تھے وہ بھی گئے. اور نماز استسقاء دارالعلومی کے میدان میں ہو رہی تھی. حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے. نماز استسقاء ہوئی، حضرت مدنی نے رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، آ گئے. پھر دوسرے دن نماز استسقاء کا اعلان ہوا، نماز پڑھ کر آ گئے، بارش نہیں ہوئی. تیسرے دن پھر نماز استسقاء کا اعلان ہوا. جب حضرت مدنی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کبھی نماز نہیں پڑھاتے تھے، کبھی امامت نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے، انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو نماز نہ پڑھا دوں. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ تو پڑھو، اس سے بہتر کیا بات ہے، ضرور. تو سب ایک دوسرے کی عقیدت تو تھی، حالانکہ وہ بھی مولانا میاں اصغر حسین صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو چکے تھے اور تحریک پاکستان کے حامی تھے، لیکن باہمی اعزاز، تعظیم و تکریم. تو اجازت چاہیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ نماز میں پڑھا دوں. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت، اس سے بہتر کیا بات ہے، ضرور آپ پڑھا دیں، نماز پڑھا دیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے خود سنا یہ واقعہ والد صاحب سے، کہ مجھے تعجب تھا کہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاتے، آج انہوں نے کیوں نماز پڑھائی، خود ہی کہہ کے نماز پڑھائی. تو کہتے ہیں کہ جب نکلنے لگے، جانے لگے، تو میں نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے آج نماز کیوں پڑھائی؟ کہا کہ بتا دیں گے. اور آگے آئے، جب دور آگے لوگ ادھر ادھر سے ہٹ گئے، فرمانے لگے بارش نہیں ہوگی. صاحب کشف و کرامات تھے، بارش نہیں ہوگی. لیکن یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا، مولوی حسین احمد غلط بولتے تھے اس زمانے میں، بزرگوں کے یہاں تکلفات نہیں ہوتے. مولوی حسین احمد، مولوی محمود الحسن، مولوی اصغر علی، مولوی شفیع، اس طریقے سے بات بولتے تھے کہ مولوی حسین احمد کے جو مخالفین ہیں نا دیوبند میں، ان کو موقع مل جاتا کہ وہ یوں کہتے کہ نماز بارشیں اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ نماز حضرت مدنی نے پڑھائی تھی. ان مخالفین کو، عناد رکھنے والوں کو بکواس کرنے کا موقع مل جاتا اور وہ گالیاں دیتے حضرت مدنی کو. میں نے سوچا کہ جب مولوی حسین احمد پر گالیاں پڑیں تو ان گالیوں کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں، ان گالیوں میں بھی شریک ہو جاؤں. یہ مقدس ہستیاں تھیں، ان کے ناموں کے ساتھ گروپ بندی کا ذکر کرنا انتہائی پرلے درجے کی نا انصافی بھی ہے اور بہت ہی خطرناک بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس کو یہ بتانا والی ہے، کوئی تقریر ایسی بھی ہونی چاہیے جس کے بعد دعا نہ ہو، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ بھی جائے.
کیا حال ہے؟ لگا تھا متاثر نہیں ہوا؟ تو گھر سے تو نکلے تھے، اب واپس چلے گئے ہیں، تو الحمد للہ اللہ کچھ نارمل طرف جا رہے ہیں. ابھی ایسا بات ہو رہی ہے؟ جی. کب تک ہے؟ ڈالوں میں اوپر سے لے کے نکلے ہیں تو آپ کو رکھا کریں. جی. آج دوسرا دن ہے چلا دیں؟ ہاں نہیں کل یہ کسی کب تک طے ہو جائے؟ ساری ریسٹورینٹ میں دے دوں گا خیال انٹرنیٹ پہ رات کل صبح میں دے سیڑھی پہ سیڑھی دکان پہ جاؤں گے نا آپ. سب سے ملاقات ہے آپ ملاجرم سے ملاقات نہیں ہے؟ جی ملاجرم سے ملاقات نہیں ہے آپ؟ نہیں ہوئی تھی اس سے رات کو جو میں دادمائی سے پہلے ان کے لیے آیا تھا، ساتھی نے فون کیا کہ اگر رنگون جا رہے ہیں تو میں آیا تو ہاں باقی ان سے ملا ہو کر چلا گیا. ٹھیک.